باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب یہ کتاب ہے، و قرآن مبین اور روشن کتاب ہے، روشن قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا ربما کسی وقت، بسا اوقات، ربما کسی وقت، بسا اوقات، یودو چاہیں گے، الذین کفروا کافر لو کانوا مسلمون کہ وہ مسلمان ہو جاؤ۔ کسی وقت آج جو اتنے منکر ہو رہے ہیں کافر اور جو اس طریقے کی باتیں کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کسی وقت یہ کافر جو آج منکر ہو رہا ہے یہ چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائے، واپس دین میں پلٹ جائے نا۔ جب وہ حشر کا میدان دیکھیں گے، قیامت کے احوال دیکھیں گے تو اس وقت یہ کیا چاہیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جائے، وہ خود ان کی یہ خواہش ہوں گی۔ ذرہم تو انہیں چھوڑ دو، یا کلو و یتمتعوا تو انہیں چھوڑ دو کہ وہ برتے متاع حاصل کرے، ویلہہم الامل اور ان کی امید بہت طویل ہے، فسوف یعلمون اور وہ نہیں جانتے۔ اور اب یہ نہیں مان رہے ہیں، ہٹ درم ہو گئے ہیں، تو کیا کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو کھانے پینے عیش و عشرت میں غافل ہونے دو، ان کے سامان، ان کے متاع میں ان کو غافل ہونے دو، اور ان کی امیدیں جو ہے وہ بہت طویل ہے، اور بعد میں وہ بہت افسوس کریں گے اور وہ جان لیں گے جب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہے۔ آنکھوں میں آنسو جاری نہ ہونا، یعنی اپنے گناہوں غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا، سخت دلی اور طول عمل یعنی دنیا کی میں حرص کرنا، تو یعنی جو لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے منصوبے کہ اب یہ سال، پھر 4 سال کے بعد ایسا کریں گے، پھر اس کے بعد ایسا کریں گے، جو لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا، یہ کہا جا رہا۔ مستقبل کے لمبے لمبے امیدیں، لمبے لمبے منصوبے بنانا کہ چھوڑ دو، ان کو برتنے دو، عیاشیاں کرنے دو کہ وہ بڑے بڑے منصوبے بنا رہے، یہ نہیں پتہ کہ اگلے پل کیا ہوگا، یہ تک نہیں جانتا جو انسان۔ اور واقعی میں دیکھا جائے تو کتنی لمبی لمبی امیدیں رہتی ہیں، ہمارے منصوبے کتنے بڑے رہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، ہماری زندگی کتنی ہے، ہمارے ساتھ ہونے کے والا ہے، ہمارا رزق کتنا ہے، اور جو ہم منصوبے بنا رہے ہیں ہمارے منصوبے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہر پل، ہر چیز، ایک ایک دانے پر اللہ پاک لکھ چکا ہمارا نام، ہمارا نصیب لکھا جا چکا، سب کچھ مکمل ہو چکا، لیکن بندہ کتنی لمبی امیدیں، منصوبے کتنے بناتا، کتنا لمبا لمبا سوچتا نا، کتنی دور کی پلاننگ ہے نا، پلانر، اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میری پلاننگ بہت اچھی رہتی ہے نا، اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ میں کتنا اچھا پلان ہوں، میں نے اپنا مستقبل، میں نے اپنا فیوچر سیکیور کر کے رکھا ہے، میرا فیوچر پلاننگ کیا ہے، یہ سب کتنی کامن سی بات ہے، فیوچر پلاننگ کر رہا ہے انسان اور بڑا خوش ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بہت ویل پلانر سمجھتا ہے۔ اور طول عمل یعنی امیدوں کا لمبا ہونا، طول عمل کیا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں انہماک اور موت و آخرت سے بے خبری، مطلب ہم کو موت یاد نہیں آ رہی نا، صحابہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ کل کے لیے کھانا نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی یہ حال تھا کہ کل کے لیے بھی کھانا اٹھا کے نہیں رکھتے تھے، کل کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرتے تھے کہ کل اللہ ہے دینے والا، کل پتہ نہیں رہنا نہیں رہنا ہے۔ لیکن ہماری کیا ہے، ہم کتنے بے فکر ہیں موت سے، اور دیکھو ہم لوگ جتنا موت کو یاد کریں گے نا، اللہ تعالیٰ زندگی میں اتنی برکت دیں گا۔ موت کو یاد کرنا زندگی میں برکت کا سبب ہے، اور آج ہم بے فکر کیوں ہیں، منصوبے کیوں بنا رہے، کیونکہ ہم کو موت کی ہم کو یاد نہیں آ رہی نا موت۔ اگر ہم کو پل پل موت یاد آتے رہے کہ اللہ اگلا پل کیسا جانے والا ہے، تو ہماری امید اتنی لمبی کبھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوں گی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ یعنی نجات اور ایمان کامل کا ذریعہ کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی، اعراض برتنا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے، اور بخل اور لمبی لمبی امیدیں کرنا یہ کس کی نشانی، ہلاکت کی نشانی، ہلاک ہونے کی بات ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جامعہ مسجد دمشق کے ممبر پہ کھڑے اور فرمائے، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو، تو تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیے، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے، دروازے کے طویل دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں، ان کے طویل امیدیں سب دھوکہ فریب ثابت ہوئی۔ قوم عاد تمہارے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے، ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا، آج کوئی جو ان کے وراثت مجھ میں 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے،
آج ان کی وراثت ہے، ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے، ایسا بھی کوئی آج موجود نہیں ہے کہ ان کی بچی کوئی وراثت بھی خرید لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے حفاظت کی بہت توفیق دے، اور ہر کام کو اللہ کے سپرد کرنا، توکل کرنا، اور ہر چیز اللہ کارساز ہے یہ سوچ کر سب چیز اللہ پر چھوڑ دینا۔ وما اہلکنا، اور کتنی ہم نے برباد کر دی، ہلاک کر دی، من قریۃ بستی، الا ولہا کتاب معلوم، کہ ان کے لیے لکھا جا چکا تھا مقررہ چیز، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی اس کے پہلے جو ان کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ ما تسبقو فی امتن، اور نہ سبقت لے جاتی کوئی امت، اجلہا اس کا اجل، اس کا وقت، وما یستاخرون، نہ ہی ایک مؤخر ہوتا ہے اس کا وقت۔ کوئی بھی امت سبقت نہیں لے جا سکتی اپنے وقت سے، اور کوئی اس میں ایک تاخیر نہیں ہوتی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، جس کا جتنا وقت ہے اتنے وقت میں وہ بستی رہتی ہے، وہ امت رہتی ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، مؤخر نہیں کرتا اللہ۔ وقالو، اور کہیں گے، یا ایھا الذی، اے لوگو، نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پر نازل ہوا علیہ الذکر قرآن، انک لمجنون، کہ وہ دیوانہ ہے، وہ تو بے شک دیوانہ ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، اے وہ شخص، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پر نازل ہوا ہے قرآن، وہ مجنون ہے، یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں بتا سکے۔ دیکھو کبھی جھوٹا نہیں کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ معلوم تھا کہ کتنے سچے ہیں، تو کیا کہنے لگے، ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولا کہ یہ جھوٹ بول رہے، جھوٹا ثابت نہیں کر سکے۔ وہ تو کیا کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، کہ یہ جو شخص یہاں پر ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ بے شک مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، تو کیوں نہیں آتے فرشتے، ان کنت من الصادقین، کہ تو سچا ہے۔ تو جیسے کافروں کا ہر بار ہر امت کا اپنے نبیوں سے وہ رہتا تھا، مطالبہ رہتا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے جو تمہاری تصدیق کرے، اور اگر فرشتے نازل ہو جائے تو امتحان ہی ختم ہو جائے، فرشتہ اگر آ کے بتا دے تو امتحان جیسی کوئی چیز ہی نہ رہے، آزمائش ختم ہو جائے، پھر تو ایمان بالغیب بھی نہیں رہے گا۔ ایمان لانا تو پھر کیسا ہو جائے گا، ایمان تو لائے بغیر تو چارہ ہی نہیں نا، جب فرشتے دکھ گئے تو پھر کہاں سے ایمان بالغیب۔ تو وہ ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا فرشتے اتار دینا، اور اتار بھی چکا ہے اللہ۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور ہم نہیں اتارتے فرشتے بالحق مگر کہ حق کے ساتھ پورا کام کر کے، وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت تک کہ انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ جب مہلت ملنے کے بعد پھر فرشتے اترتے کیا؟ ہم ضرور اتارتے۔ پھر کب اترتے فرشتے؟ عذاب نازل کرنے کے لیے نا، جب تک ان کو ڈھیل دی جا رہی، جب تک ان کو منذرین مہلت دی جا رہی، اور ہم ضرور فرشتے اتارتے ہیں پھر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا ذکر یعنی قرآن، اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نا۔ اللہ پاک کا کیا وعدہ ہے قرآن کے بارے میں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے نا کہ قرآن کی حفاظت، کعبے کی حفاظت کس کے ذمے؟ اللہ پاک کے ذمے ہے، کہ ہم نے نہیں اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے، جو ہم نے نصیحت اتاری ہے، قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک امیر المومنین تھے، ان کا نام مامون تھا۔ ان کے دربار میں نا پہلے وہی نا بہت اچھا علم و فراست کا دور تھا نا، جب کہ بہت اچھے خلیفات رہتے تھے اور بہت علم اس کا دور چلتا تھا۔ تو ایسے ایک امیر المومنین تھے مامون کر کے، ان کے دربار میں نا بہت بڑے بڑے وہ آتے تھے، مطلب عالم فاضل دنیا بھر کے جمع ہوتے تھے، اپنا علم بتاتے تھے، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، ایکسچینج آف تھاٹس ہوتے تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے تھے۔ تو ان کے مجلس میں ایک یہودی آیا، وہ بہت اچھا مہذب دکھ رہا تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی، بڑے اچھا اپنا پوائنٹ رکھا، اپنے ریسرچ وغیرہ جو بھی اس کی تھی اس نے بہت فصاحت بلاغت سے بتایا۔ تو وہ مامون اس سے بہت امپریس ہوئے یہودی سے، تو کہا تم بنی اسرائیل ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا کہ تم مسلمان ہو جاتے نا تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ تو کہا کہ نہیں، میرا تو کوئی ارادہ ہے ہی نہیں مسلمان کا، اور میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا، ایسا بول کے وہ یہودی چلا گیا۔ پھر نیکسٹ ایئر کوئی ان کا وہ ہوا ہوگا، پھر سے کچھ ان کی مجلس سجی، کوئی بہت بڑے پورے آل اوور ورلڈ میں ان کی جو بھی رہتا ہوگا وہ ان کی انٹلیکچوئل میٹ ہوئی دوبارہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ یہودی آیا اور اب مسلمان بن کر آیا، اور اس نے بہت اچھی تقریر، بہت اچھے اعتقاد پہ اس سے بہت اچھے پوائنٹس رکھے۔ تو بہت حیران ہوئے اور پوچھے کہ کیا بات ہے، جب پچھلے سال تو تم آئے تھے تو تم مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے، کیا بات ہوئی جس سے تم مسلمان ہو گئے؟ تو کہا کہ میں بہت محقق ہوں، یعنی میں ریسرچ کرتا ہوں بہت زیادہ، مجھے ریسرچ کی عادت ہے، میں ایسی کسی بات پہ بلیو نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ میں سارے مذہبوں کی ریسرچ کروں گا، تو میں نے سب سے پہلے تورات کا نسخہ لیا،
اور وہ آلریڈی مطلب وہ بہت ایجوکیٹڈ ویل لرن انسان تھا نا، تو اس نے تورات میں بولے میں نے اپنے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایڈ کر دیے اور تھوڑا بہت نسخہ چینج کر دیا، اور جب بولے میں دوسرے شہروں میں لے کر گیا اور اس کو سیل کیا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا میرا وہ نسخہ، اور بڑے بڑے راہبوں نے لے لیے تورات کا نسخہ۔ پھر میں نے انجیل کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ میں نے اس میں تھوڑی بہت جگہ ہیر پھیر کر دی، اور بڑے بڑے گرجا گھروں میں جا کے اس کو فروخت کیا، ہاتھوں ہاتھ لے لیا بڑے بڑے پادریوں نے۔ اور جب میں نے قرآن کے ساتھ ایسا کیا، پورا قرآن میرے پاس واپس لا کے دے دیا گیا کہ تم یہ غلط ہے۔ میں کسی کو دیتا، کوئی عالم کو دیتا، کوئی مومن کو دیتا، وہ پڑھتا، اس میں غلطی نکالتا اور مجھے لا کے میرا نسخہ واپس دے دیتا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا، اس کی حفاظت کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، یہ خالق حقیقی کر رہا ہے کہ تورات اور انجیل کو میں نے بدل دیا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ جو آیت ہے، میں نے جب قرآن میں یہ آیت پڑھی کہ ہم اس کی نگہبانی ہم کر رہے ہیں، تو واقعی میں اللہ اس کی نگہبانی کر رہا کہ اس کا ایک حروف بھی میں بدل نہیں سکا۔ فوراً پکڑا گیا، میں نے حروف بھی اس کو بدلنے کی کوشش کی، فوراً میں پکڑا گیا اور میں حروف بھی نہیں بدل سکا۔ یہ سوچ کے میں اس بات پہ ایمان لے آیا۔ لیکن وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی نا، اور یہ جو قرآن تھا وہ لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھا جا چکا تھا، اور یہ سب چیزیں طے تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوں گی، آخری نبی، آخری کتاب، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری، وہ کتابیں اس وقت ان قوموں پہ نازل ہونا ضروری تھی۔ انہوں نے اس وقت تک، جب تک نبی تھے وہاں انبیاء تھے، انہوں نے برابر عمل کیا نا، بہت گزرے، ایسے نہیں ہے نا کہ امت محمدیہ اسی دور کی ہی رہتی تھی، وہ اتنی دور کے لیے جو نبی بھی آتے تھے وہ پرٹیکولر امت کے لیے آتے تھے، پرٹیکولر کتاب رہتی تھی، اسی کے لیے رہتی تھی، اسی دور کے لیے رہتی تھی۔ صحیفے بھی بہت، شیس علیہ السلام پہ، اس پہ صحیفے بھی اس دور کے لیے، جیسے آدم علیہ السلام میں ارلی، ہاں جیسے اب دیکھو ضرورت کیا چل رہی، کس چیز کی ضرورت چل رہی، اب جیسے آدم علیہ السلام جب آئے ہوں گے تو اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی، وہاں پہ شرک نہیں پھیلا، کوئی وحدانیت کا کوئی وہ نہیں تھا، ان لوگوں کو مین کائنڈ سکھائی جا رہی، ان کو معاشرہ سکھایا جا رہا، اب تم کو نکاح کیسے کرنا ہے، تو اس وقت کیا تھا، الٹرنیٹ اولادوں سے نکاح تھا، دوسری رسمیں تھی، اور وہ لمبی عمریں، نہ وہ فوت ہو رہے نہ ان کی قبریں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ جنازہ کیسا ہے، غسل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن روزہ عبادت آلموسٹ سیم ہی رہتی تھی۔ لیکن یہ جو شریعت نئی آ رہی تھی کہ اب مین کائنڈ ایوالو ہو رہا، بھائی نئی چیزیں آ رہی، تو اس حساب سے ان کے صحیفے، اس حساب سے ان کی شریعت رہتی تھی۔ اور ہم حدیث کو بھی یہی لے کر چلیں گے، جیسے حدیث میں کئی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ یہ حدیث، مطلب حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زمانے کے بعد یہ لکھی گئی، ہاں یہ جو بات ہے نا، تو حدیث کا مطلب ہے قرآن کی تفسیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کیا بتائی، قرآن کی تفسیر ہی بتا رہے تھے نا، جو قرآن میں ایک چیز دے دی گئی پرٹیکولر، اس کو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب وضو کا ذکر آ گیا قرآن میں، تو وضو کے پورے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتائے، نماز قائم کرو، صرف قرآن میں آیا، لیکن کیسی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نکاح ہے، جو چیزیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیثوں کے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حدیث جو ہے وہ بھی سیم اسی کے معنی میں، یعنی حدیث کیا ہے، قرآن کی تفسیر ہے، سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، قرآن تھی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی ایک نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ جو قرآن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھانا، جو قرآن میں جتنے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے۔ تو حدیث کا بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، اور اس کی تکمیل پہ اور دوسری چیزوں پہ ہم وہ نہیں، کہ جس طریقے سے یہ بھی اللہ کے ذمے ہے، حدیث بھی اللہ کے ذمے ہے اور یہ بھی اللہ کے ذمے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بھیجا اس سے پہلے شیعی فرقے اولین، پہلے بھی بہت سے فرقے ہم نے بھیجے، وَمَا تَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِنَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جب کوئی رسول آتا تو کیا کرتے، وہ استہزاء اڑاتے، وہ ان کا مسخر کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آج جو قریش آپ کے ساتھ جو عمل حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، تو آپ دل آپ کا چھوٹا نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جتنی بار رسولوں کو بھیجا، الگ الگ فرقوں نے، الگ الگ امتوں نے کیا اپنے رسولوں کا استہزاء اڑایا، ہنسی اڑائی۔ کذالک نسلکہ، اور اسی طرح ہم بٹھا دیتے ہیں فی قلوبہم مجرمین، ان کے دلوں میں، یعنی ضلالت،
اس میں کیا مراد لی گئی؟ ضلالت، کہ ہم ان کے دلوں میں اسی طرح ضلالت بٹھا دیتے، مہر لگا دیتے ہیں، ضلالت بٹھا دیتے ہیں کہ جو جتنا سرکش ہے اللہ اس کو اور گمراہ کر دیتا ہے اس کی سرکشی میں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلقت سنت الاولین، اور نہیں ایمان لاتے جو گزر چکی پہلوں کی سنت، اور جو پہلوں کی سنت گزر چکی وہ یقین نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں دروازے کھول دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر ہم کھول دیں ان کے لیے آسمانوں میں دروازے، فَالسَّمَاءِ، آسمان میں، فَظَلُّوا فِيهِ يُعْرِجُونَ، اور وہ چڑھ کر دیکھے اس میں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی۔ اگر جو ایمان نہیں لا رہے ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے، سیڑھیاں لگا لے، اور وہ منکر اس میں چڑھ کر دیکھے اور دیکھ لے کہ کیا نظام چلا رہا اللہ فرشتوں کو، آسمانوں کے دروازوں کو کھلا ہوا دیکھ کر، سیڑھی لگی ہوئی دیکھ کر چڑھ کر بھی دیکھ لے، تو کیا کہیں گا کہ ہماری نظر بندی ہو گئی۔ یعنی اتنا گمراہ ہو چکا ہے کہ وہ اتنا صاف چیز دیکھنے کے بعد بھی وہ کیا کہیں گا؟ لَقَالُوا، وہ ضرور کہیں گا انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحرون، کہ ہم جادو کیے ہوئے ہیں، ہم پہ جادو ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اور ایسا ہی ہوتا نا، اور کچھ گمراہ ایسے ہیں نا کہ کتنی بھی دلیلیں دے دو یہی حال ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی وہ اپنا حیلہ وہ بتا ہی دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا، ایسا نہیں ویسا، برابر گھما پھرا کے وہ اپنی بات کو پورا کر ہی دیتے۔